يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يدخلون الجنة وثلاث لا ينظرهم الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث. وثلاثة لا ينظرهم الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات علماء کرام اور اس دینی محفل میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ہماری مائیں بہنیں، آج کا آپ کا یہ پروگرام ایک تاریخی اور آزادی کے دن سے وابستہ ہے، لیکن آپ نے اس کا عنوان اصلاح معاشرہ کا نام سے رکھا ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اسی موضوع سے متعلق پڑھی ہے. میں چند منٹ اس قرآن کی آیت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو ہم سب کے لیے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے سوچنے، سمجھنے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے بہت قیمتی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان ماں اور باپ، ہر مسلمان مربی پر فرض عین ہے، ضروری ہے. میرے بھائیوں، آپ سے میں اپنے
دل کی آواز اور دل کا درد میں کہاں سے رکھوں اور کہاں سے آپ کو سمجھانے کی اور آپ کی باتیں سمجھنے کی کوشش کروں، یہ میرے لیے بہت مشکل مسئلہ ہے۔ آج کے جو حالات ہیں اور جو مسائل ایک کونے سے لے کر کے دوسرے کونے تک، اوپر کی برادری سے لے کر کے نیچے کی برادری تک، جو صورتحال، جو سچویشن، جو مسائل ہمارے ہاں عروج پا رہے ہیں، وہ ایسے بھیانک اور اتنے خطرناک ہیں جس نے ہر اس انسان کی جس کے سینے میں مٹی کا دل ہے اور اس دل میں اپنی قوم کی بربادی اور اس کی ہلاکت کا درد اور ٹیس ہے، وہ اس کو محسوس کر رہا ہے۔ ہم اور آپ جس مذہب اور جس شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس شریعت کے امام اور اس شریعت کے سب سے پہلے نمبر پر ہم سب کے آقا، سب کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رات اور دن اور ہر غمی اور خوشی، ہر مصیبت اور ہر خوشی کے موقع پر ہمیں اور آپ کو ایک لائحہ عمل، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک لائن، ایک خطوط ہم کو اور آپ کو دیتے ہیں کہ اس پر چلنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اللہ نے اپنے طرف سے اس امت محمدیہ کو وہ قانونی اور شریعت کا وہ دستور ہمیں اور آپ کو عطا کیا، جس کی طاقت، جس کی شکتی اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کی ساری تحریکیں، سارے پلان بنانے والوں کے پلان اور ان کے مکر و فریب اور اسلام اور مسلمان دشمن طاقتوں کے جتنے حربے ہیں، اس قانون شریعت کے آگے مٹی میں مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں تمام آسمانی کتابوں کے سردار، تمام کلاموں کا بادشاہ قرآن کریم کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی زندگی کے 23 سالہ دور کے اندر، رات اور دن کے اندر ملا کر کے ہر لمحے ہمیں اور آپ کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، وہ طریقہ اتنا طاقتور اور انقلابی طریقہ ہے جس نے اس زمانے کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ کو زمین میں دفن کر دیا ہمیشہ کے لیے، جس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سر اٹھایا۔ رسول اللہ کی سنتوں نے اور قرآن کی آیات نے صحابہ کرام جس راستے پر لے کر کے نکل گئے، ان راستوں کے ساری اسلام اور مسلمان دشمن طاقتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ایسی سپر پاور طاقت میں اور آپ کو آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی یا ہمارے بعد ہماری نسلوں کی نسلیں قیامت تک جو مسلمان اس دنیا کے اندر آئیں گے، ان مسلمانوں کی فلاح، ان کی بہبود اور ترقی اسی 1400 سال پیچھے دی گئی تعلیمات پر ہی مبنی ہے۔ مغربی تہذیب و تمدن کی وہ کوششیں کہ آگے بڑھو، اسمارٹنس پیدا کرو، وہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے،
اس کے اندر خالی دکھاوا ہے اور اس دکھاوے کے اندر موت ہی موت ہے۔ میرے بھائیوں، آج جن حالات سے ہم جوجھ رہے ہیں وہ حالات بڑے بھیانک ہیں۔ میں بات شروع کرتا ہوں کہ ہم کن حالات سے جڑے ہیں۔ ہر دن صبح کو ہم موبائل کھولتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، جس ماحول میں آپ چلے جائیں، ہمیں آئے دن یہ خبریں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں ارتداد کی لہر کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اور یہ ایسے حالات ہیں کہ جن کو سن کر کے، جن کو دیکھ کر کے ہمارا سر نیچے ہوتا ہے اور شرمندگی سے ہر انسان اس کا سر جھک جاتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ جو طریقے ہیں اس سے ہم اور آپ غافل ہیں، ہماری قوم غافل ہے۔ مغربی تہذیب و تمدن کے شکنجے کا اس قدر شکار ہو گئے ہیں، ہماری عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ معاف کیجیے گا، میری بات سخت بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ ہی کا ہوں اور آپ میرے ہیں۔ میں اپنے درد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے عزیز دوستو، جو حالات ہیں وہ حالات ہمیں کچھ سوچنے اور کچھ سمجھنے اور کچھ سننے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ جو لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہیں، اس کے کارن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا میں ایک باپ ہونے کی وجہ سے اس کو وہ محبت اور پیار نہیں کر سکا، اس کی ضروریات کے تقاضوں کو نہیں پورا کر سکا، یا ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ماں کی ممتا میں اس کو ڈھانپ نہیں سکا؟ کیا وجہ ہے؟ بہت ساری وجہیں ہیں اگر آپ کھول کر کے دیکھیں گے، لیکن اگر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جنازہ نکال دیا۔ آج حالات یہ پیدا ہو گئے کہ لڑکی میری ہے، میں نے اس کو پالا پوسا، اس کی ضروریات اور اس کے سارے ناز اور نخروں کو برداشت کیا، اور وہ اپنے ایمان کا سودا کر کے دوسرے کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ جن بچوں کو میں نے پڑھا لکھا کر کے اپنا گھر، زمین، جائیداد قرض ادھار کر کے اپنی ضروریات کا تو پیچھے ڈھکیل کر کے میں نے ان بچوں کو پڑھایا، آج وہی بچے ایمان اور اسلام کے خلاف الگ بغاوت بلند کیے بیٹھے ہوئے۔ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ سنیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس ظالم، جس گھنونے، جس اندھیرے اور جس ظلمت چھائی ہوئی معاشرے اور سماج کو رسول اللہ نے 23 سالہ زندگی کے اندر ایک نورانی معاشرہ بنا کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا اور اعلان کر دیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ اور دور میرا ہے، جس دور میں میں دنیا میں موجود ہوں۔ میں چلے جاؤں گا، صحابہ کا دور سب سے بہترین دور ہے، صحابہ چلے جائیں گے، تابعین کا دور آئے گا، وہ بہتر ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں دھلتی ہوئی چلی جائیں گی۔ آج معاشرہ اور سماج ہمارے حال میں آ گیا، مشکات نبوت سے اتنا دور ہو گیا کہ ہمارا تشخص
اور ارتداد اور بے دینی اور نامذہبیت کی تمام چھائے ہوئے بادلوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ اپنی اولاد کی صحیح شرعی اعتبار سے تربیت کرو. صحیح اور شرعی یہ دونوں لفظ یاد رکھیے گا. صحیح اور شرعی اعتبار سے تربیت کرو. اور یاد رکھیے گا آپ کسی عالم اور کسی مفتی سے پوچھ لیجیے گا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت کرنا ہر ماں اور باپ پر فرض عین ہے. جس طرح نماز فرض عین ہے اسی طریقے سے اولاد کی تربیت بھی کرنا فرض عین ہے. اگر کوئی ماں یا باپ اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں آزادی اختیار کرتا ہے تو وہ ماں اور باپ نہیں ہے, وہ مجرم ہے, وہ ظالم ہے. وہ اللہ کے دربار میں اس کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور سوال ہوگا اللہ کی طرف سے اور اس کو جواب دینا پڑے گا. میرے بھائیوں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ تم سونا اور چاندی اور روپیہ اور دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور صدقہ کرو. اس صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کو صحیح ادب سکھاؤ اور حسن ادب کی تعلیم دو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تعلیم اور تربیت کی ہم لوگوں کو تعلیم دیا ہے وہ ذرا سنیے اور سنیے اور اپنے دماغ میں اس چیز کو بٹھائیے کہ میرے آقا نے کیا تعلیم دیا ہے اور میں نے اس کو کس طریقے سے مذاق بنایا ہے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے فرمایا, آپ دیکھیے, فرمایا کہ اے لوگوں, جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو جائے, لڑکا ہو یا لڑکی, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے دائیں کان میں اذان دے دو اور بائیں کان میں تکبیر دے دو. اذان اور تکبیر کا یہ معمول, یہ رسول اللہ کی تعلیم بظاہر ہمارے دماغ میں چوٹ مارتی ہے کہ میرا بچہ اس کا سننے اور اس کے سمجھنے اور اس کے سامنے کچھ بھی کہا جائے, اذان دی جائے, وہ کیا سمجھے گا. لیکن یاد رکھیے رسول اللہ کی تعلیم حکمتوں سے بھری ہے. ہماری سمجھ میں آئی یا نہ آئی, اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ پیدا ہو گیا صاف کرو اور صاف کرنے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہہ دو. اسلام کی اس میں لاجک ہے. ہوا میں رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے, اس کی لاجک ہے. فرمایا کہ وہ عہد جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ آدم کی پیٹھ سے ہم نے ساری ابن آدم کو نکال دیا اور ان سے عہد لیا کہ کون ہے تمہارا رب, تو سب نے کہا اللہ آپ ہی ہمارا رب ہے. الست بربکم قالوا بلی, میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں. سب نے کہا کہ ہماری آپ ہی ہمارے رب ہے, جس کو عہد الست کہتے ہیں قرآن کے زبان میں. اس عہد الست میں اقرار کر کے آئے ہو اللہ کی وحدانیت کی. یہ بچہ دنیا میں آ کر کے آنکھ کھول رہا ہے. اے لوگوں, اذان اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کی آواز کانوں کے ذریعے سے اس کے دل میں پہنچا کر کے اللہ کی وحدانیت, اس کی بڑائی, اس کی عظمت, رسول اللہ کی رسالت کا بیج ڈال. بیج ڈل گیا. ظاہر سی بات ہے جب زمین میں بیج ڈلے گا تو پیڑ بھی اگے گا, اس کی شاخیں بھی نکلے گی, اس کا پھول بھی آئے گا, اس کا پھل بھی آئے گا, اور ایک دن وہ پیڑ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ بے کسوں اور بے سہاروں کو اپنے سمیت میں لے کر کے سائے چھت بن جائے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج بیج ڈال دو. اگر آج بیج ڈالو گے تب جا کر کے یہ بچہ اسلامی شجر اور اس کے برگ و بار سے لیس ہو جائے گا, اور جب موت کا وقت آئے گا تو یہ لا الہ الا
جو اپنے بچوں کے کاموں میں اذان اور تکبیر کا اہتمام کرتے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیے، 100% تو ہے نہیں، یہ آج سے 25 سے 30 سال پہلے کے حالات کچھ اور تھے، آج کے حالات کچھ اور ہیں۔ ہم پیدا ہوئے تو ہمارے گھروں میں دائیوں کا نظم ہوا کرتا تھا، محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، وہ دائی آ کر کے سارا کام کر دیا کرتے تھے۔ آج جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، ان حالات میں یہ نظام بدل کر کے ہاسپٹل میں چلا ہے۔ ان ہاسپٹلوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہاسپٹل کی دنیا ایک کمرشل دنیا ہے، وہاں پہ کمائی مقصد، انسان کی زندگی، اس کے حالات، اس کا بچنا بچانا یہ نمبر 2 کی چیز۔ وہ کمائی کا دھندا ہے، وہ کہتی ہے آ کر کے کہ آپ کے بچے کی دل کی دھڑکن صحیح نہیں چل رہی ہے، سانس اوپر نیچے۔ آپ نے کہا کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر نے بھی تو ہاتھ پاؤں پھیلا دیا، آپ کو تو سچا بچہ ہونا چاہیے۔ ادھر بچے کو اٹھا کر کے آکسیجن روم میں پہنچا دیا، 5 دن 6 دن 7 دن نہ ماں نے دیکھا نہ باپ نے دیکھا، گھر میں تمام رشتے دار آئے، لڈو پیڑے کھا کر کے مست ہو کر کے مبارکباد دے کے چلے گئے۔ بچہ کہاں ہے؟ آکسیجن جان باپ جا نہیں سکتا، تایا جا نہیں سکتا، چچا جا نہیں سکتا، مسجد کے امام جا نہیں سکتے، دور سے دیکھ لو۔ 6-7 دن کے بعد بچہ آیا، نہ آرام نہیں نہ تکلیف نہیں، سب مست ہو گئے دنیا کے کاروبار میں۔ میرے بھائیوں، یہ صورتحال ہے ہمارے اذان اور تکبیر کی۔ بیج ڈالا نہیں گیا، بیج ڈالنے سے ہم محروم ہو گئے، اب پھل کا انتظار کیوں؟ اور آگے چلیں، اس کو آپ سمجھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی، اب 7 سال کا ہو گیا، اب یہاں آپ کو 3 کام کرنے ہیں: عقیقہ، نام اور تحریک۔ عقیقہ، نام اور تحریک ایک مستحب چیز ہے، یہ 3 کام ہے۔ عقیقہ کرنا ہے، لڑکا ہے 2 بکرے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا، 2 کے بجائے 1 بھی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ نام رکھنا ہے، نام رکھنا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد کے نام سے نام رکھو۔ نمبر 1، اس سے نیچے آؤ، حضرات انبیاء کرام کا نام رکھو، حضرات صحابہ کرام کا رکھو، اور جو اچھے معنیدار لفظ ہوں وہ رکھو۔ ہماری جو تعلیم ہے، سوچ ہے، اس کو دیکھیں۔ ہم نام کہاں سے لائے؟ ہم نام لائے گوگل سے، اور ایسا نام تلاش کر کے لائے جو چھوٹے سے چھوٹا اور نیا سے نیا نام تلاش کر۔ سارے دوستوں نے کہہ دیا کہ بہترین سا نام کو تلاش کر رہے ہیں گوگل میں، تلاش کرتے 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 ایک نام میں بہت، اس کا معنی کیا ہے؟ کتا ہے کہ بلی ہے کہ چوہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ نام ہے نا مختصر سا، اچھا تھا، بس وہ رکھ لو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نام جیسا ہوگا اس کا اثر بھی بچے میں پڑے گا، اور قیامت کے دن اس بچے کا نام اور باپ کا نام لے کر کے اللہ کے دربار میں بھی پکارا جائے گا۔ اب جیسا نام ہوگا ویسے ہی وہاں آواز لگے گی۔ اچھا، فرمایا تحریک کرا دو، کسی نیک صالح اچھے دیندار آدمی سے کھجور، چھوارا یا کوئی میٹھی چیز یا شہد یا کوئی ایسی چیز جسے آگ میں نہ چھوا ہو، اس کو چبوا کر کے اس کے تانوں میں یا جبڑے میں لگا دے۔ کیوں؟ اسلام کی لاجک ہے کہ آپ کے بچے کے منہ میں اول وقت میں کسی نیک آدمی کے
نیک آدمی کا اثر آپ کے بچے میں آئے گا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، میری نہیں ہے۔ عقیقہ اب دیکھ لو صورت حال کیا ہے ہمارے معاشرے اور سماج کی، کون کرتا ہے؟ دلی کے اندر عقیقہ کرنے لگے 2 بکرا، اس کا مطلب یہ کہ 40,000 روپے چاہیے، اور اگر پکانے لگے تو لو اور مصیبت، 1 لاکھ روپے کا خرچہ رکھا ہوا ہے سر پر، ارے چھوڑو بات کٹوا دو، بکری میں نہیں حصہ دے دیں گے۔ اب بکری آئی تو اس میں حصہ نکلا 4,000 کا، 5,000 کا، 3,500 کا۔ اب ماں باپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی فرض قربانی کروں یا عقیقہ کروں، چلو فرض قربانی ہو جاتی ہے، عقیقہ آئندہ سال کر دیں، ٹلتا ٹلتا ٹل جاتا۔ ایک بڑی تعداد اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عقیقہ نہیں دیا نا، وجہ کیا ہے؟ عقیقے میں ہے کیا چیز؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عقیقہ کرو، اس عقیقے کی وجہ سے تمہارے بچے کے دل اور دماغ میں ماں باپ کی نافرمانی کا جو اثر ہے، اس بکرے کی ذبح کرنے کی وجہ سے وہ نافرمانی کے جذبات ختم ہو جائیں۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جسے ہم اور آپ نہیں سمجھتے، کیسے ختم ہو جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہے تو ختم ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور آگے چلیں پھر فرمایا کہ اب تمہارا بچہ بولنے لگا، تو بولنے جب بچہ بولتا ہے پہلی مرتبہ تو اماں، ابا، چچا، اس طریقے کے الفاظ جو آسان تھے وہ بولتا ہے۔ اب جب اس نے ابا کہا تو سب خوش ہو گئے، اب اس کی چھاتی پر سوال ہو گیا، ابا کہا ہے اماں کے، چچا کے، دایا کے، دادا کے، نانا کے، اس کی چھاتی پر اتنا سوال۔ میرے آقا کی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ۔ اے لوگوں، اپنے بچوں کی بول کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے کرو۔ کیا ہوگا اس سے؟ لا الہ الا اللہ پہلے کیا ہوگا؟ پھر فرمایا وَلَقِنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور جب مرنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، جو بیج اذان اور تکبیر سے تم نے دل میں ڈالا تھا، اس لا الہ الا اللہ سے اس کو طاقت اور قوت مل جائے گی، کھاد اس کی ہو جائے گی۔ اور پھر یہی پیڑ جب بڑا ہوگا، جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، دن اور رات اس کے نیک اعمال اس کے پھل تیار ہو گے، تو اب یہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ آسانی سے کہتا ہوا اپنے مالک سے جا ملے گا۔ کیا بہترین تعلیم۔ اور آگے چلیے پھر فرمایا اب 7 سال کا ہو گیا، میں نماز کی تعلیم دو، نماز سکھلاؤ، مسجد کا راستہ دکھلاؤ۔ ایک چیز 10 سال کا ہو گیا بچہ مسجد سے دور ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہلکی پھلکی اس کو پٹائی کر، ہلکی پھلکی، اتنا نہیں کہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے اور بجائے محبت کے بعد پر دشمن بن جائے، نفرت ایسی نہیں، ہلکی پھلکی، غصہ کر دی، سزا دے دی۔ اچھا پھر ایک چیز اور فرمائی، یہی کر کے اسی حدیث کے اندر آخری چیز فرمائی کہ اب 10 سال کا ہو گیا، اس کا بستر بھی الگ کر دو۔ آپ دیکھیے 10 سال کا بچہ چھوٹی تو ہے، اسلام کیا کہتا ہے، میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں، اس کا بستر الگ کر دو، یہ بہن کے ساتھ نہ سوئے، یہ ماں باپ کے ساتھ نہ سوئے، بالکل الگ کر دو اس کا بستر۔ کس قدر رسول اللہ کی تعلیم کتنی حساس ہے لڑکے اور لڑکی کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس اختلاف سے اس بڑی عمر کے اندر کسی فساد کے اندر مبتلا ہو۔ عفت اور عصمت اور پاک دامنی
بستر الگ کرو. لیکن ہم اور آپ تو نہیں سمجھتے نا, چھوٹی تو ہے, بھیج دو دکانوں میں, بھیج دو, جائے گا کر پڑھے گا, پڑھے گی کیا کیا رہا. دیکھو اپنے معاشرے اور اپنے حالات کو غور کر کے دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں. یہی رک کر کے ایک بات اور سمجھیں, بہت اہم بات. اللہ کے نبی 10 سال کی عمر میں بستر الگ کرنے دے رہے ہیں, الگ کر دو. یہیں سے آپ اور ہم تعلیم دیں. ورنہ ہم تو 4 بھائی ایک ساتھ ایک گھر کے اندر رہتے ہیں, ایک چولہا ہے. بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ ہے کیا چیز ہے؟ یہ جوائنٹ فیملی ہے. ہم بہت خوش ہو کر کے کہ 2 بھائی ہیں, 4 بھائی ہیں, 3 بھائی ہیں, سب میں بہت پیار ہے, سب ایک چولہے میں رہتے ہیں, ایک ہی کمرے میں, ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں, ایک ہی چھت کے نیچے. یہ دیوسی ہے, یہ بے غیرتی ہے, یہ بے شرمی ہے, یہ بے حیائی ہے. آپ وہ رسول اللہ کو بستر رکھ کر آ رہے ہیں, ہم نے جوان ہو کر کے بھی سب ایک کر دیا. کون سی اسلامی شریعت کا مسئلہ ہے, کون سی حدیث ہے جو ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ رہنے کا حکم کر رہی ہے؟ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ میرے 4 بھائی ہیں, چاروں کی 4 بیٹیاں ہیں. ہر بیوی کھڑی میں تو ہے, میں گھر کے اندر جا رہا ہوں, میرے بھائی کی بیوی کس حالت میں ہے, کہاں ہے دوپٹہ, کہاں ہے جھاڑو, کس کا ہے, برتن دھو رہی ہے, پوچھے لگا رہی ہے. میری نظر اس پر پڑے, وہ نظر شریعت کی روشنی میں ہے کیا, اس کا فیصلہ آپ کیجیے. ہم تو بہت خوش ہیں ہمارے 4 بھائی ایک ساتھ ہیں. میرے بھائی, میں آپ کو جھجوڑنے آیا, آپ کو سمجھانے آیا. میرے بچے ہیں, میری بچیاں ہیں, چھوٹے بھائی کی, تیسرے بھائی کی, چوتھے بھائی کی. وہ بچے اور بچیاں میرا بچہ میرے بھتیجے اور بھتیجی کے ساتھ محرم ہے کہ نہ محرم. اگر ہم ایک سائے ایک چھت کے اندر بنا رہ رہے ہیں, باوجود اس کے کہ ہمارے پاس مسائل ہیں الگ ہو رہے ہیں, میرے بچہ آپ کی بچی, آپ کا بچہ میری بچی, دونوں نہ محرم ہیں اور دونوں ایک ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. رسول اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ 10 سال ہو گئے اس طرح کہاں ہیں ہم, کہاں بیٹھے ہیں. اس پر سوچئے گا, سمجھئے گا. یہ میں نے اشارہ دیا اور آگے چلیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اب 10 سال سے اوپر ہو گیا, تعلیم کا زمانہ آیا ہے. تعلیم کا زمانے میں ہمیں اور آپ کو تعلیم کیا دینا ہے. اللہ کے نبی نے ہر مرحلے پر نصیحتیں فرمائی ہیں اور تربیت کا طریقہ دیا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن الکریم. اے لوگوں, اپنے بچوں کے دل اور دماغ میں سب سے پہلے رسول اللہ کی محبت کرو. انہیں بتلاؤ, انہیں سمجھاؤ کہ میرے آقا جس نبی کے نام لیوا ہے, جس نبی کے نام پر ہم لوگ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں, پیچھے ہٹاتے ہیں, جس کو ہم اپنا امام مانتے ہیں, وہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرامی. اپنے بچوں کو اور بچیوں کو یہ تعلیم دینا کہ رسول اللہ کی ذات, آپ کی محبت, آپ کی تعلیمات ہمارے ایمان کا معراج ہے. ہمارے ایمان کے کامل و مکمل ہونے کی دلیل رسول اللہ کی محبت ہے. اور ایسی محبت زبانی جماعت سے, ایسی محبت جس محبت کے آگے ماں اور باپ, جس محبت کے آگے آل اولاد, جس محبت کے آگے دنیا کی تمام انسانوں کی محبت فیل ہو جائے. کوئی حیثیت ماں باپ پیچھے رہ جائے, رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑنی چاہیے. آل اولاد
رسول اللہ کی محبت. اگر اس طریقے سے محبت ان کے دلوں میں بٹھا دی گئی اور تعلیم دے دی گئی تو یاد رکھیے وہ اولاد جوان ہونے کے بعد اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی. سارے جس ماحول میں جائے گی رسول اللہ کی محبت سے اس ماحول کو متاثر کرے گی, ماحول سے متاثر کبھی نہیں. پھر بتایا کہ اولاد کی تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے دوسرے نمبر پر بنیاد ہے کہ آپ اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں کریں. اہل بیت آپ کے ازواج مطہرات کتنی تھی, ان کے نام کیا تھے, آپ کے چچا چچی, پھوپا پھوپھی, خالو خال, جو رسول اللہ کے اہل بیت کے گھر کے لوگ ہیں ان کی تعلیم سکھلاؤ. حضرات صحابہ کرام تابعین اپنے بچوں کو باقاعدہ اس کی تعلیم دیا کرتے. اور پھر فرمایا کہ اگر نہیں لوگے تو دیکھ لو حالات کیسے ہو. حالات میں اپنے اسکول اور کالج میں پڑھنے والا چھوٹا بچہ اسکول میں پڑھنے والا اور پہلی کلاس, دوسری کلاس, تیسری کلاس, آپ اس کو اٹھائیے, اس سے پوچھ لیجیے بالی ووڈ ہالی ووڈ کے جتنے ایکٹر ہیں, جتنے کرکٹر ہیں, پوری دنیا کے جہاں جہاں کے کرکٹر اور ان کی ٹیمیں ہیں, ان کے کپتانوں اور ان کے ناموں اور ان کی ساری کبھی آپ کو میرا بچہ بتا دے گا. اگر ازواج مطہرات کا نام پوچھیں گے تو سنا یہ حالات میں اس طرح کی بنے گی. وہ اس بچے کی غلطی نہیں ہے, وہ میری اور میری ماں کی غلطیاں ہیں جنہوں نے کبھی اس کو کتاب نہیں پڑھی. خود نہیں پڑھے تو ان کو کیا پڑھا. میرے بھائیوں, ہمیں ہوش کرنا پڑے. اللہ کے نبی نے فرمایا اور تیسری چیز فرمایا تلاوت القرآن الکریم. اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کی تعلیم, قرآن پڑھاؤ, قرآن سکھلاؤ, قرآن کے معنی اور قرآن کے نظریے ان کو بتلاؤ, اتنا پڑھا دو کہ وہ قرآن کو سمجھ لیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا لیا اور اس قرآن کے پڑھانے جو سب سے سستا حافظ ہوگا جو 50 روپے اور 20 روپے میں میرے ہاں آ کر کے میرے بچوں کو میرے بچے نے قرآن پڑھ لیا, کیسا پڑھا ہے, اس پڑھنے سے اس کی نماز بھی ہو رہی ہے یا نہیں, اس سے کوئی بحث نہیں ہے, کیونکہ قرآن نمبر 2 کی چیز قرآن کی حیثیت. ہاں میرے بچہ اسکول اور کالج میں پڑھ رہا ہے, اس میں پوزیشن جانے کے لیے جس ماسٹر کی ضرورت ہے, اچھا سے اچھا ماسٹر لگا کر کے ٹیوشن میں زیادہ سے زیادہ پیسہ دے کر میں اپنے بچے کا بہترین ٹیوشن لگاؤں گا تاکہ وہ بچہ آگے کامیاب ہو سکے. جس کامیابی کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے اصل سمجھ لیا جو دنیا تک محدود ہونے والی ہے, جو دنیا اور قبر اور آخرت تک کامیابی کے دروازوں کو کھولنے والی ہے. ہم نے اس کو نمبر 2, نمبر 3 اور نمبر 4 پر پہنچایا. کون سا نمبر ہم نے لے پایا؟ میں نمبر 2 کہوں, نمبر 3 کہوں, کون سا نمبر لیں گے جب قرآن کی حیثیت ہی ہمارے اندر ہے. جو جس بچے کو ہم نے غلط قرآن کریم سکھا دیا, جو زبر کو زیر اور سا کو جا پڑھ رہا ہے, تو ہم نے اس بچے کو قیامت تک کے لیے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہ نماز میں کھڑا ہوگا تو ذات کی جگہ جا پڑھے گا, اور دو کی جگہ جا پڑے گا, تو پھر کون اس کا ذمہ دار, کون اس کی نماز کا ذمہ دار ہوگا؟ وہ بچہ ہرگز نہیں, وہ ماں اور باپ ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے اس کے قرآن کی تعلیم کے لیے سنجیدگی کا کام کیا. میرے بھائیوں, قرآن کریم کو کھلواڑ نہ بناؤ. قرآن کریم بڑی اہم کتاب ہے. قرآن ہم نے کیا جواب دینا ہے, ذرا غور کریں.
ہم نے ہندی اتنی سیکھ لی، کسی ہندی بولنے والے کے آگے ہم 2 قدم رہے۔ ہم نے انگریزی سیکھنے کا ہے کہ اتنی سیکھ لیا کہ ہم دنیا کے ہر دفتر اور ہر آدمی سے ہم دنیا کے بات کرنے لگے لیے، لیکن میری شریعت اور میری دنیا اور آخرت جس قرآن اور جس عربی سے وابستہ ہے، ہم نے اس کو رکھنا سیکھا کہ ہمارا الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ سمجھ لیں۔ کیا ہمارے پاس تھا؟ یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے اس کا جواب بتائیے اور سوچئے۔ جس عربی کو سمجھنا ہمارے لیے سب سے زیادہ مہتوپورن تھا، جس کو سمجھنا ضروری تھا، ہم نے اس کو اتنے کونے میں ڈال دیا کہ ہم وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارا دماغ ہی نہیں سوچ رہا۔ مغربی تہذیب و تمدن اور اپنے معاشرے اور سماج اور زندگی کو اسمارٹ بنانے کے چکر میں ہم نے انگریزی کی ٹانگیں توڑ دی، ہندی اتنی پڑھی کہ کوئی بھی کتاب لا کر رکھ دو، منٹ واحد کے اندر ہم اس کا بالکل ٹرانسلیٹ کر کے لائیں۔ لیکن عربی ہم نے اتنی نہیں پڑھی کہ کوئی سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر کے بتا دے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا فرمایا۔ تو اس کتاب کا کیا مانا؟ اللہ نے کتاب دنیا میں قرآن صرف پڑھنے کے لیے تھوڑی کہا۔ کوئی بتا دے، ہاں ٹھیک ہے، قرآن کے آیات الفاظ کو، اس کے شبدوں کو، اس کے حروف کو پڑھنے میں ثواب ہے، ہر حروف کے بدلے 10 نے دیا، لیکن قرآن صرف آیات کا نام نہیں ہے، یہ اپنے ذہن سے یاد نہیں کیا۔ قرآن صرف سورہ فاتحہ تک پڑھنے میں، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک پڑھنے کا نام قرآن نہیں ہے۔ قرآن القرآن هو النظم والمعنى جميعا، قرآن نام ہے آیات کا اور معنی دونوں کا نام قرآن ہے۔ قرآن کی آیات جس طرح آسمان سے اتری ہے، اللہ نے قرآن کا ترجمہ اور اس کے معنی اور مطالب کو بھی آسمان سے اتارا۔ ہم کس بھول میں ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم سب کو سمجھنا، یاد رکھو قرآن کی اسی طاقت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن جب تک زندہ رہے گا تمہاری زندگی ہوگی، تم زندہ رہو گے۔ دنیا کے ساری طاقتیں قرآن کے سامنے بیچ کے قرآن کے سامنے دے، وہ یہ سمجھتی ہے جو سلمان میں ہوں گے سمجھوں نہ سمجھوں، میرا دشمن اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی انقلاب پیدا کر سکتا ہے تو وہ قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، میرا دشمن سمجھتا ہے۔ اسی لیے ان مسلم مدارس اسلامیہ کو قرآن اور اس کے حروف کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ رسول اللہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر طرف سے پلان بنائے، جو اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو جادو کا اثر کرتے ہیں، ایسے کلمات نکلتے ہیں جو زندگی کی کایا کر دیتے ہیں، جو دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ جب قرآن کا جادو چلنے لگا تو جتنے کفار مکہ تھے، ابو جہل ان کا سردار تھا۔ یہ قرآن کی آیت بولتا ہوں میں، اس کو سمجھیے آپ۔ مکے میں ایک جگہ تھی جس کو دارالندوا کہا جاتا تھا، اب تو حرم شریف میں آ گیا وہ حصہ۔ وہ ہر سب اکٹھا ہو گئے، جتنے گرو گھنٹال تھے مکہ کے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اور ان سب کا سردار اور صدر مجلس ابو جہل تھا۔ وہ سب اکٹھا مشورہ ہو رہا، کیا مشورہ ہو رہا ہے
کہ محمد رسول اللہ کی یہ جو قرآن کی آیات اور اس کا پڑھنا اور اسلام کا پھیرنا جو پھیرنا چلا جا رہا ہے آبا و اجداد کے ہمارے دین کو ختم کرنے کے لیے، اس پر جو روک کیسے لگے، کیا کرے؟ سب مل گئے بیٹھے، دروازہ بند تھا، ایک دم سے دروازہ کھلا اور ایک آدمی بہت لطیف شدید اندر آیا۔ جتنے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سب حیران، اے کون ہو تم؟ کہاں سے آئے؟ تمہارا آدمی ہے، تمہارا آدمی ہے، تمہارا نہیں، ہم کوئی نہیں جانتا، کون ہو؟ ابو جہل نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ میں ابلیس ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ میں ابلیس ہوں۔ اب سب سمجھنا ہے، ارے تمہارے یہاں کیا کام ہے؟ تم کیوں آئے؟ نہیں کیوں بلایا گیا؟ کہا ہم آئے ہیں اس لیے کہ جو کام ہمیں کرنا تھا، جس کام کو کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے تھے، وہ آپ لوگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ہم بھی تھوڑا سا مشورے میں شریک ہو جائیں، دیکھیں آپ لوگ کیا مشورہ اور بنا کرتے ہیں۔ کیا اچھا بیٹھ گیا؟ اب ابلیس بھی بیٹھ گیا اور ادھر انسانوں کا ابلیس ابو جہل اس کی صدارت میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی چلو اور کیا کیا پلان بنا رہے ہو، کیا کیا کس کے دل میں کیا کیا ہے خیالات؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، تو سب سے پہلے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، میرا مشورہ ہے کہ اس کو محمد رسول اللہ کو ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر۔ کیا کہا اس نے؟ جیل میں بند کر ہمیشہ کے لیے۔ ابلیس کھڑا بے وقوف، جیل میں بند کر دو۔ ارے محمد رسول اللہ کو تم جیل میں بند کرو گے، اس کے دیوانے، اس کے پروانے، اس پہ جان دینے والے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، دوسرے صحابہ ہیں، تمہاری عید سے دل بنا دینے تم مجبور ہو جاؤ گے ان کو چھوڑنے میں۔ تباہی چاہتے ہو؟ کیسا کیسا مشورہ دے گا؟ بیٹھیا میرے مشورے کوئی نہیں سکتا، وہ بیٹھ گیا۔ دوسرا کوئی مشورہ دے، اس میں سے ایک اور کھڑا ہوا ابو جہل، اس نے کہا او یخرجوک، کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو دربدر کر دیں، مکے سے نکال کے کھڑے ہو، بعد میں تو کہیں دور کر جائے۔ جنتا حق بے وقوف آدمی، ابلیس نے کہا بے وقوف آدمی، ارے وہ ایسا انقلابی شخص ہے کہ تم مکے میں اس کو رکھے ہو، مکے میں تو چل آتی ہے، اگر مکے سے باہر چلا گیا تو ایک جبل غفیر اس کی دعوت پر لبیک کہنے والا ہو جائے گا اور پھر تمہارے مکے کی اینٹ سے گر ہو جائے گا۔ تم کیا کرو گے؟ بیٹھ جائے میرا یہ صحیح۔ اب سب آدمی دل میں پریشان، اب کون اٹھے؟ اتنا بڑا آدمی اس نے مشورہ دیا، ابلیس نے کہتے اس کو بھی بٹھا دیا، دوسرا کھڑا ہوا اس کو بھی بٹھا دیا، اب کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے کہ میرا بدل کیا حشر کریں گے؟ تو ابلیس ہے۔ اچھا ابو جہل بہت دیر کے بعد کہ میرے ذہن میں ایک بات ہے، ہاں آپ بتائیے، آپ جو بتائیں گے صحیح، آپ عقل مند آدمی اپنے قوم کا بادشاہ تو تھا ہی، پڑھا لکھا بھی تھا، ہوشیار بھی تھا، تو آپ بتائیے۔ قرآن کہتا اولیاء قلوبا، کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ساری برادری کے ایک ایک دو دو جوان لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے دروازے پر بٹھا دیا جائے، جیسے ہی محمد رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے فوراً سب مل کر کے حملہ کریں، سب مل کر کے حملہ کریں گے، اگر یعنی موبلی چیز کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ سب مل کر کے حملہ کریں گے تو عرب کے رواج کے مطابق دیت دے رہا ہے، تو دیت کون دے گا؟ سب مل کر کے اگر ہوگا تو سب اپنا ایک ایک اٹھا کر کے دے دیں گے یا سب سے دے دیں گے، ختم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تشریف فرما، ادھر مشورہ مکمل ہوا ہی نہیں تھا، ابھی مجلس برخاست ہونے والی تھی، حضرت جبریل امین رسول اللہ کے گھر پہنچ گئے اور سارے واقعے کی اطلاع دی کہ اے آقا آپ کے خلاف فلاں لوگ فلاں جگہ بیٹھ کر کے مشورہ کیا اور یہ مشورہ لہٰذا آپ اپنا گولیاں بستر اٹھائیے اور جائیے مدینے میں بتا اجازت کا حکم ہو گیا۔ اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، او یخرجوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے داؤں چلا، ادھر اللہ نے داؤں چلا، اور اللہ کے داؤں کے آگے کسی کا داؤں چلے کچھ بھی نہیں چلے۔ ادھر جبریل امین نے آ کے اطلاع دے دی، ساری برادری کے لوگ رات بھر رسول اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، نکلے گے کبھی اللہ کے نبی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سلایا، امانت ان کے حوالے کیا، اور انہی کے درمیان سے نکلتے ہوئے آپ ہجرت کے راستے پر چل پڑے۔ کسی مائی کے لال کی آنکھوں میں وہ تاثیر نہیں تھی جو رسول اللہ کو دیکھ اللہ کے نبی وہیں سے ملے، سب حیران کون سا ہیلی کاپٹر ان کے پاس تھا جو لے کر کے اوپر سے ہو گیا، ہم تو یہی کھڑے ہائے ہماری بدنصیبی۔ ارے رسول اللہ کو مارنا، اللہ کے محبوب پر ہاتھ اٹھانا، ان کے لیے مکر و فریب بچھانا، جال بچھانا، اور اللہ موجود ہو، ایسا نہیں۔ سب تباہ و برباد ہو گئے، خائب و خاسر ہو گئے۔ میرے بھائی قرآن بڑی اہم ہے، آپ دیکھیے ہم نے قرآن کو سمجھا ہے، قرآن کو سمجھا نہیں۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من شراب نہ پیو۔ قرآن حرام کر رہا ہے شراب، ایک قوم پہ جاتی ہے، وہ عربی جاتی ہے، اردو ہوتی ہے، وہ سمجھے پینے سے کہ شراب شراب کو اللہ نے حرام کیا۔ آج ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا، میری قوم کے جوان اللہ کے نشے میں مبتلا ہو گئے۔ شراب تو بہت ہلکی چیز ہے، اس میں چرس، گانجا، افیم، ڈوڈا، انجیکشن، ایڈے، سیرپ، دنیا بھر کے نشے ہیں۔ ان نشوں کا کاروباری، ان نشوں کو پینے والا میرا بھائی ہے، میری اولاد ہے۔ یہاں سے لے کر کے باہر اور ہم ہاتھ کے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی دنیا میں پھنستے اور بڑا ہے۔ میری اولاد شراب سے دور ہے، نشے سے دور ہے، ہماری کی اولاد نشے سے دور ہے، وہ برباد ہو رہے ہیں کہ برباد ہوئے تو ہم ان سے کیا کریں؟ یاد رکھیے آج ان کی اولاد نشے میں، کل آپ کی اولاد ہوگی اور آپ آنکھ آنسو روئیں گے، کوئی آپ کے آنسو کو پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہوش کرا، شراب کہتا ہے ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم یہ کہتی ہے کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام خبائث کی ماں ہے۔ شراب، نشہ، تمام خبائث، تمام گندگیوں، تمام برائی، تمام گناہوں کی ماں ہے۔ شرک کے بعد اگر کسی گناہ کا نمبر آتا ہے تو وہ نشہ ہے۔ آپ اس کو یاد رکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت کا دور، تمام صحابہ بڑے بڑے سب جمع ہیں، بحث ہوئی کہ اکبر الکبائر، اعظم الکبائر، تمام گناہوں میں بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ۔ صحابہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بتاؤ، ان کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ اللہ
ان کو حدیثیں یاد ہیں. غلام بھیجا عبداللہ ابن عمرو بن العاص آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے پوچھا کہ اکبر القبائر بڑا گناہ ہے کون سا؟ مہا پاپ ہے کیا چیز؟ تو اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ شراب، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، اکبر القبائر ہے، اعظم القبائر ہے، تمام گناہوں کی ماں ہے. پھر اللہ کے نبی کی حدیث میں دیکھیے ایک بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا. اس بادشاہ نے ایک جوان کو بلایا اور جوان کو بلا کر کے کہا کہ یہ تو لڑکا ہے، یا تو اس لڑکے کو قتل کرو، یا یہ لڑکی ہے اس کے ساتھ زنا کرو، یا یہ شراب کا پیالہ ہے شراب پی، یا یہ سور کا گوشت رکھا ہے یہ سور کا گوشت. ان 4 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہوگا ورنہ تمہیں قتل کرنا. سمجھ میں بات آئی؟ 4 کام، اور چاروں بڑے جھنڈے اور بڑے سزا کے والے کام ہیں. اس نے بہت غور کیا کہ اگر میں قتل کرتا ہوں تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. آج کے زمانے میں تو قتل بہت آسان چیز ہے، اس زمانے میں بہت بڑا جرم ہے. اگر میں زنا کرتا ہوں تو یہ بھی منہ کالا کرنا ہوگا اور سماج میں بدنام ہو جائے گا. اور اگر میں سور کا گوشت کھاتا ہوں تو سور کا گوشت تو میرے لیے حرام ہے، میری طبیعت نہیں مانتی، میں کھاؤں گا کیسے؟ ہاں، اس میں سب سے آسان گناہ جو میرے نزدیک ہے شراب. ایک بندہ پینے میں کیا تھا، اس نے وہ شراب پی لی. اللہ کے نبی نے کہا فرمایا شراب اس نے پی لیا سب سے آسان سمجھ کر کے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب شراب پیا نشے میں دھت ہوا تو اس نے قتل بھی کیا، زنا بھی کیا اور خنزیر کا گوشت بھی کھایا. چاروں گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا. یہ ہے ام الخبائث، سب آسان ہو گیا. ہم لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ناپاکی کی چیز سمجھتے ہیں پیشاب. اللہ کے نبی نے فرمایا پیشاب ناپاک ہے، آخانا ناپاک ہے، لیکن اس کو پینے اور کھانے سے دماغ نہیں معطل ہوتا ہے. شراب اتنی بری چیز ہے کہ اس کو پینے کے بعد دماغ معطل ہوتا ہے اور پھر نہ بات کی کمی رہتی ہے، نہ کھانا کی کمی رہتی ہے، نہ پانی کی کمی رہتی ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان. میرے بھائیوں میرے جوانوں جا آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں؟ اس میں چرس لاگت بیچنے اور سپلائی کرنے میں پیسے کی مارا ماری ہے، لیکن میرے قوم کے بچے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، میری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. اور ہم سوچے بالکل سوئے اور اسکول اور کالج کے ماحول آج سب میں سب نشہ کا عادی بن جاتا ہے. آج اس کی دنیا نہیں یقین آ رہا ہے کہ جا کر کے دیکھ لو میرے بھائیوں، اس کی سب بڑی. میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ اس کی سزا شراب کا عادی 40 سال تک 40 دن تک ایک مرتبہ نشہ کا، شراب کا، چرس کا، افیم، گانجا، ایسا نشہ جس سے دماغ معطل ہو جائے، پیٹ میں چلا گیا، عبادت 40 دن کے قبول ہے. اور اس دوران اگر موت آ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، سن لو کان کھول کر کے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ شراب کا عادی، نشے کا عادی جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. میرے آقا نے خبر دی اور یہی نہیں بس کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو جہنم میں اس کی مہمان نوازی نہر غوطہ سے کی جائے گی.
نہریں غوطہ سے بھی ہے باؤ کہا نہریں غوطہ سے اس کی رحمت نوازی کی جائے گی. رسول اللہ کے صحابہ نے پوچھا کہ نہر غوطہ ہے کیا؟ میں آپ کو بتا دوں تو شاید کرے نہیں. اللہ کے نبی نے بتایا نہر غوطہ کرائے. نہر غوطہ زانیہ عورتوں کی شرمگاہ سے جہنم کے اندر نہریں جاری ہوگی خون اور پیپ اور کتنا بدبو ہوگی اس کے اندر سے کہ سارے جہنم کے لوگ اس کی بدبو سے پریشان ہوں گے. اس شرابی کو اس نہر کا پانی پلائے. یہ رسول اللہ نے کہا ہے. اس کے عالم کے مفتی اور میرا کہنا ہے میرے بھائیوں ہم کیا وہ تھے ذرا غور کر کے دیکھو حضرات صحابہ کرام سے زیادہ کوئی شراب کا عادی تھا تو غور کیجیے آپ. کوئی مجلس یعنی ہمارے یہاں کولڈ ڈرنک اور چائے کھانوں میں اور مجلسوں میں کس طرح چلتی ہے ان کی مجلسوں میں شراب چلا کرتی. حضرات صحابہ کرام کی مجلس کا یہ حال ہے. ایک صحابی کے گھر میں سارے لوگ بیٹھے دعوت تھی کھانے کی. بڑے بڑے صحابہ ابی بن کعب جو سارے صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے. ابو عبیدہ بن الجراح جو رسول اللہ کے عاشق ذات تھے وہ بھی اس مجلس میں کھانا کھا لیا. شراب کا دور چلا. اتنے میں اعلان کیا اللہ کے نبی نے شراب حرام کر دی. شراب حرام کر دی. حضرت ابو طلحہ کا مکان تھا. انہی کے سب مہمان تھے. حضرت ابو طلحہ نے کہا اپنے لڑکے نے پھینک دو ساری شراب. مدینے کی سڑکوں پہ شراب کے مٹکے پھوڑ دیے. جبکہ شراب پرانی شراب لا کر کے رکھنا یہ صحابہ کرام کے گھروں کی بہت بڑی خوبی ہے. سارے مٹکے پھوڑ دیے. حدیث میں جو نقشہ اس کا کھینچا گیا جس کے ہاتھ میں گلاس تھا اس نے گلاس ٹوٹ دیا اور توڑ دیا. جس کے منہ میں شراب چلی گئی تھی اور حلق چلی اس نے کنڈی کر دیا. اور پورے مدینے کی گلیوں میں ایسا ہو گیا جیسے برسات کا پانی نہر کے طریقے سے پوری نالیاں بھر بھر کے چل رہی تھی. لوگوں نے قیمتی سے قیمتی شراب صرف ایک اور ہم نے اسی کو اپنے گلے سے لگایا. ہمارے اور ان کے معاشرے اور ان کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. اور پھر بھی ہم نظر ٹکائے بیٹھے ہیں کہ مودی جی اور یوگی جی یہاں سے کس طرح سے بھاگ ہیں. تو میرے بھائیوں تماشا آسان نہیں. اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جانا اتنا آسان نہیں. اس کے لیے پاپڑ دینے پڑے. بہت ہی زیادہ کٹھن راستہ ہے. ان کٹھنائیوں کو ختم کرنا پڑے گا, چلنا پڑے گا. ان راستوں پر تب جا کر اس کی جنت میں پہنچے. میری بات آپ ہمارا سمجھ رہے ہیں. سب سے پہلا کام ہمارا یہ کہ ہم اولاد کی شادی کریں. اور دیکھو میں تو بیان کر دیا ایک گھنٹہ اور گھنٹے کا اور بیان کر کے چلا جاؤں, لیکن اپنے معاشرے اور سماج کے اندر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا کہ میرا بچہ جا رہا, میری بچی کہاں جا رہی. اس کو ہم نے اینڈرائڈ موبائل کو دے دیا, آخر کو میسیجز میں, فیس بک میں, یوٹیوب میں اور دوسرے ساری چیزوں میں کہاں لگی ہے, کہاں مشغول ہے. یہ دیکھنا ذمہ داری ہماری اور آپ کی ماں اور آپ کتنا بھی بچ جائیں اللہ کے دربار میں نہیں بچ سکتے. اس لیے میرے بھائیوں میں امام صاحب سے کہ آپ بھی اس موضوع پر لوگوں کو بتلائیے, سمجھائیے کہ اولاد کی تربیت کا طریقہ کیا ہے. اولاد کو پالنے کا
اولاد کو صحیح چیز کی تعلیم دینا اور پھر سچا مسلمان بنا کے پھر آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، بڑی بڑی دنیا کو کون آپ کا ہاتھ روکتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ میرا مدرسہ ہے، میرے مدرسے میں بچوں کو حفظ بھی کراتا ہوں، عربی بھی پڑھاتا ہوں، اور 10ویں بچوں نے 10ویں بھی کر لی، 12ویں بھی کر لیا، کوئی بی ایڈ کر رہا اور حافظ بھی ہو گیا، عالم بھی کر گیا۔ کون بنا کرتا ہے آپ کو دونوں چیزیں کی تعلیم دینے سے؟ لیکن پہلے مسلمان کو بنائے، اس کے اسلام کی طرف فکر کر لو، اس کے مرنے اور جینے کی طرف فکر کر لو، نہیں کرو گے اس سے بھی خراب حالات آئیں گے اور ہم اور آپ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات نے بلایا، آپ حضرات یہاں بیٹھے، آپ نے سمجھ کی، آپ نے سنا، سن کر کے میرے بھائیوں اس کو ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے مت نکال دیجیے، عمل کیجیے گا، اپنے حالات کو بدلیے۔ اسلام اور شریعت پر مرنا اور جینا، خود بھی اپنے اندر وہ طاقت پیدا کیجیے اور ہنر پیدا کیجیے، اپنی اولاد کو بھی اس چیز کی تعلیم دیجیے۔ دو نہیں دو گے، حالات بہت بھیانک ہیں، بہت خراب ہیں حالات، پوری دنیا آپ کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کی دشمنیوں کا اندازہ آپ کو اور مجھ کو نہیں ہے۔ جو دماغ، جو دل، جو انسان کبھی ایک مندر میں جمع نہیں ہو سکتے تھے، وہ آج کے پلیٹ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، صرف آپ کی اور ہماری اور بربادی کی۔ آپ کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ جو لوگ اس پوزیشن میں تھے کہ اگر وہ بڑا بیٹھا ہوا ہے تو نچلی کلاس کا آدمی اس کے سامنے سے جھولا کر کے جا نہیں سکتا تھا، آج وہ سب ایک دو سرکار پر بیٹھے ہوئے آپ کی اور ہماری بربادی کی۔ اور ہم لوگ میٹھی نیند سو رہے، سوئیے، کہاں تک سوئیں گے؟ جب سب آپ کا لٹ جائے گا تب سو گے تو کچھ نہیں آتا۔ اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم، اس کی تربیت، اپنا اسکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنے لڑکوں کا الگ بناؤ، لڑکی کا الگ بناؤ۔ رسول اللہ کی تعلیم کو دیکھو، کہاں میری بچیاں سیف اور محفوظ رہیں گی ایمان اور عقیدے کے حساب سے، وہ کام کرو۔ اسمارٹ بننے کے چکر میں اپنے دین کو، اپنی زندگی کو تباہ و برباد مت کرو۔ بس میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری بات آپ کو تک پہنچ گئی ہو، کانوں تک اور دلوں تک۔ یہ میرا درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ رسول اللہ کی سنت اور آپ کی تعلیم کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، آپ ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین ہیں۔ اے اللہ، بادشاہ کی بادشاہ، اے اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ آپ سے اچھا اللہ کوئی نہیں۔ اے اللہ، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والے۔ اے الہ العالمین، اے اکرم الاکرمین، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، ساری دنیا آپ کے محتاج ہے۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے معبود حقیقی، مسجود حقیقی ہیں، مشہود حقیقی ہیں، موجود حقیقی ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا اللہ۔ اے اللہ، یہ ہمارے معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، آپ ہی ارحم الراحمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، علیم الخبیر ہیں۔ اے اللہ، آپ سے اچھا اللہ۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے بندے ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب سے بہتر گناہ ہی گناہ ہے۔ اے اللہ، ہر لمحہ گناہ میں گزر رہا ہے۔ اے مولا، اے کریم آقا، ہم جتنا بھی گناہ کر لیں ہمارے گناہوں کے حد ہے، لیکن تیرے مغفرت کی کوئی حد نہیں۔ اے اللہ، تو غفار الذنوب ہے، ہمیشہ سے ہے غفار اور ہمیشہ غفار رہے گا۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو اپنے صفت غفاریت کے سامنے رکھ کر کے ختم کر دے۔ اے اللہ، معاف کر دے، مٹا دے۔ اے اللہ، نام اعمال سے مٹا دے، آسمان و زمین سے بھلا دے، ہمارے
تیرے دربار میں ہمارے گناہوں پر کوئی گواہی دینے والا نہ، اے مولا ہم سب کے ہاتھ پر رحم کر، اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہم سب کو اس کا سچا پکا عامل بنا دے، اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں دین کو زندہ کر، اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں اور بچوں کو اے اللہ عفت و عصمت و پاک دامنی عطا کر، ہر برائی سے بچا لے، بے شرمیوں سے بچا لے، اے الہ العالمین ہر گندگی سے انہیں بچا لے، اے الہ العالمین ہم سب کے دین کی، ایمان کی، عقیدے کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کر، اے مولا ساری دنیا ہمارے اوپر ہاتھ لگائے گئے، اے اللہ ان کی سیاست، اے اللہ ان کی دنیا، اے اللہ سب کچھ ہمارے لٹ جانے پر منحصر ہو رہی ہے، اے کریم آقا تو ہی ہمارا محافظ ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا وکیل ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا کفیل ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، اے اللہ ہم تو تیرا ہی در ہے جس در میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، تیرے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی اللہ نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی قادر مطلق نہیں ہے، اے اللہ تیرے علاوہ ہماری دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو بھی سنتا ہے اور تو سن لے، اے اللہ تو سن لے، اے اللہ ہمارے گندے اعمال کے فیصلے مت فرمائیے، اے اللہ ہمارے برے اعمال کے فیصلے مت فرمائیے، اے کریم آقا آپ اپنے فضل اور کرم اور لطف اور مہربانی کے فیصلے کریں، اے اللہ اپنے ارحم الراحمین ہونے کے ناطے آپ فیصلے فرمائیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ظالم و مظلوم بننے سے اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرمائے، اے اللہ بلاد عرب کی حفاظت فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرما دے، حرمین کی حفاظت فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مدارس اسلامیہ کی، مساجد کی، معابد کی، خانقاہوں کی، اے اللہ دینی جماعتوں، دینی جمعیتوں کی حفاظت فرما دے، شریروں کی شرارت اور حاسدین کی حفاظت سے اے اللہ شیطان مردود سے ہم سب کو بچائے، رسول اللہ کا سچا عاشق اور دیوانہ ہم سب کو بچائے، اے کریم آقا ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ سب کی جائز ضرورتوں کو پورا کر، اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں مردوں میں عورتوں میں، اے اللہ سب کے دلوں کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پورا کر، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے کریم آقا ہم نے جو مانگا اسے بھی اور جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ اسے بھی قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على